سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر، جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ ظہر، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ عصر، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ مغرب، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی۔ عشاء، جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ نماز گناہوں سے نجات کا طریقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع و خضوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ نماز میں کل 13 فرض ہیں جس میں کسی ایک کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، سطر یعنی عورات کا ڈھانپنا۔ نمبر 4، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5، نماز کا صحیح وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 9، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 10، قرأت۔ نمبر 11، رکوع۔ نمبر 12، 2 سجدے۔ نمبر 13، التحیات۔ یہ فرض صرف یاد دہانی کے لیے لکھے گئے ہیں، اس میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ کو تمام اعمال میں زیادہ محبوب ہیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ 5 نمازوں کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صبح سے ظہر تک کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب اور عشاء کے وقت۔ غرض کہ ہر نماز کے بعد یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح ترغیب و ترہیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔